السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ لفظی ترجمہ، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ولعذاب الآخرۃ اور البتہ عذاب آخرت کا، اشق شین قاف قاف زیادہ سخت ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، من واق واو قافیہ کوئی بچانے والا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگوں کی باتوں کو بڑا ہی اہم سمجھتے ہیں، نجات کے جملے رٹ لیتے ہیں، اور یہی جملے قیامت کے روز کسی قسم کی کوئی اہمیت رکھنے والے نہ ہوں گے۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ مثل الجنتی مثال اس جنت کی، التی وہ جو، وعد المتقون وعدہ کیے گئے متقی لوگ، یہ پہلا ذکر ہے۔ تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے، انہار نہریں، اکلوہا اس کے پھل، دائمن دال واو میم، یہ کس کے پھل گنوائے جا رہے ہیں؟ جنت کے، دائمی ہیں، وظلها ذو لام لام اور سایہ اس کا، تلکا یہ، عقبی الذین انجام ہے ان لوگوں کا، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، وعقبی الکافرین اور انجام کافروں کا، النار کیا ہے؟ آگ۔ آگ کیوں؟ کیونکہ وہ بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتے رہے۔ جنت کا وعدہ دراصل کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ والذین اور وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یفرحون فرح وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا جو، الیکا آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے، من ینکر کوئی ہے جو انکار کرتا ہے، بعضہ اس کے بعض حصے کا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اور نہ، اشرکا شریک ٹھہراؤں، بھی ساتھ اس کے، الیہ اس کی طرف، ادعو دال عین واو میں بلاتا ہوں، والیہ اور اسی کی طرف، مآبی میرا لوٹنا ہے۔ اب میں اللہ کی عبادت کروں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اہل کتاب جلتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی،
دو طرح کے لوگ تھے، ان میں سے جو ایک نمبر پر ایمان لے آئے وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جو پوری طرح ماننے والے۔ نمبر 2 انکار کرنے والے۔ نمبر 3 کچھ حصہ مانتے اور کچھ نہیں، کچھ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، ہے نا۔ اور نمبر 4 جو حسد کرتے ہیں، یعنی زبان سے کچھ اور عمل کچھ کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا طریقہ کار۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، حکماً حکم یعنی فرمان، عربیہ عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، تابعین اہواءہم ان کی خواہشات کی، کن کی؟ مراد اہل کتاب کی، بعد ما اس کے بعد کہ جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لک نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی دوست مددگار، ولا اور نہ، واق وقافیہ کوئی بچانے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے عربی زبان میں کیا کتاب اتاری، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں۔ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو ان کے لیے قبول عذر بن جاتا ہے، قبول ہدایت کے لیے عربی زبان میں اتار کر یہ عذر بھی دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ علم آنے کے بعد تم نے بھی یہود و نصارہ کی خواہشات اور عقائد کی تقلید کی، تو صاف صاف بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے والا بھی کوئی نہیں، جیسے سورہ البقرہ میں 147 آیت میں کہ تحویل قبلہ کے بارے میں آتا ہے۔ کیا؟ نمبر 1 بیت المقدس کو یا مقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا۔ نمبر 2 اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کی اجازت نہ تھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کی، اسی لیے تو ہم قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی میں مرعوب ہیں، اپنے دین، طور طریقے، رواج سب کچھ ان کے حوالے کر دیے۔ کیا وہ ہمیں کچھ دیں گے؟ انسان اپنا دین کب داؤ پر لگاتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے، علم کے ہونے کے باوجود رواجوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 37 تک۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔